السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر عالی ذی وقار، ناظم اسٹیج، معزز علماء کرام، خطبہ اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 1 مارچ سن 2024 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں، جسے مدرسہ روضۃ العلوم جیا جوری، ضلع گڈا، جھارکھنڈ کے اس خوبصورت اور حسین پنڈال کے اندر اور اس وسیع گراؤنڈ میں منعقد کیا گیا ہے. آپ حضرات کی خدمت میں کچھ اہم باتیں لے کر کے، جو دنیا کی بھی اور آخرت کی خیر اور بھلائی کے ضمانت ہوں گی انشاءاللہ، لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور مختصر انداز میں آپ حضرات کو ان باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش، سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مدرسہ روضۃ العلوم کے ذمہ داران، صدر، سیکریٹری اور اس کے اراکین اور آپ تمام حاضرین کا تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں جنہوں نے اس طالب علم کو یہ خوبصورت موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں رکھ سکوں. حقیقت تو یہ ہے کہ میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں رکھنے کی فکر اور سوچ اور درد لے کر کے کھڑا ہوں، لیکن میں کہوں تو کیا کہوں اور کہاں سے کہوں، کہاں سے آغاز کروں، کہاں سے ابتدا کروں. آپ کے حالات، آپ کے احوال کو دیکھ کر کے بڑا عجیب و غریب سا محسوس ہوتا ہے. آج شاید سیمانچل کی دھرتی پر تقریباً مسلسل 2 ہفتوں سے ویسٹ بنگال سے لے کر کے اور آپ کے اس جھارکھنڈ، بہار اور دیگر ضلعوں میں مسلسل روز و شب سفر در سفر اور راتوں کو خطاب کرنا اور دن کو سفر کرنا ہو رہا ہے، اور آج میرے اس دورے کا آخری دن ہے. اور شاید یہ اور یقیناً یہ
مدرسہ روضۃ العلوم کا دوسرا اجلاس، دوسری شب کا رات کا یہ آخری اجلاس ہے۔ اللہ نہ کرے یہ آخری ہو اور میرا دورہ بھی آخری ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ بار بار وہ دن لائے، بار بار وہ ایام اور مہینے اور سال لائے کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو، آپ کا دیدار ہو، قرآن و سنت کی باتیں ہوں، آپ کے اندر بیداری پیدا ہو۔ بولو آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مجلس کو اور بھی خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجلس مجھے حیرت ہوتی ہے اور حیرت ہوئی پورے سیمانچل کی دھرتی پر جہاں بھی تقریریں، اور یہی نہیں بلکہ لکھنؤ اور یو پی تک کی بھی پوری علاقوں کو میں اپنے آج کے اس دورے میں شامل کرتے ہوئے میں نے وہاں بھی دیکھا، لیکن کہیں پر کہیں کچھ چیزیں نظر آئیں، اکثر و بیشتر ہمیں ایسا ہی ماحول نظر آیا۔ میں ذمہ داران سے بڑے درد سے یہ بات کہنا چاہوں گا اور آئندہ کے لیے اپنے علماء سے بھی یہ درخواست کروں گا، اور میں یہ بات بہت سوچ سمجھ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی بھی تکلف نہیں ہے، حالانکہ کوئی مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات آپ کو اکیلے میں بھی کہہ دینی تھی، اسٹیج پر کہنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ہم سب ذمہ دار ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ آپ اس دنیا کو سجانے والے، اس دنیا کو بنانے والے، اس دنیا کو بگاڑنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خیر اور ہر شر کی چابی آپ کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے۔ آپ کو دونوں راستے رب نے بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے۔ اللہ فہدیناہ النجدین، رب نے فرمایا ہم نے بندے کو دونوں راستے عطا فرمائی ہیں، شر کا بھی راستہ ہے اور خیر کا بھی راستہ ہے، جو دل میں آئے وہ راستے اختیار کرو۔ اسی لیے آپ کو یہ انسان کی یہ فطرت ہے، انسان کی یہ طبیعت ہے کہ اللہ نے اس کی طبیعت میں یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں، وہ خیر بھی اور شر اور برائی بھی وہ دونوں جانتا ہے، خیر کا بھی علم ہے اسے، برائی کا بھی علم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی حیوان ہیں، جتنے بھی چرند ہیں، جتنے بھی پرند ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہوں یا آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں یا درختوں پہ کود پھاند کرنے والے جانور ہوں یا جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے والے شیر، چیتے، بھالو ہوں، چاہے ہمارے ارد گرد رہنے والے کتے اور بلی ہوں، سب کی طبیعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طبیعت پر اس کو پیدا کیا ہے وہ اسی طبیعت کے اوپر قائم و دائم ہے۔ بلی اگر بھارت کے اندر میاؤں کرتی ہے تو امریکہ کی بلی بھی میاؤں کرتی ہے۔ بھارت کے اندر اگر کوا کائیں کائیں بولتا ہے تو سعودی عرب کا کوا عربی نہیں بولتا بلکہ وہ بھی کائیں کائیں ہی بولتا ہے۔ کتا اگر یہاں بھونکتا ہے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ اسی طرح سے بھونکے گا۔ شیر اگر شیر ہے اور طاقتور ہے تو وہ جہاں کہیں بھی رہے گا وہ شیر رہے گا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا، وہ جنگل میں ہو یا بستی میں ہو۔ لومڑی ہے، لومڑی بڑی چالاک ہوتی ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں وہ اپنی چالاکی سے ہر جگہ جہاں کہیں بھی رہے گی وہ چالاکی کرے گی۔ بھیڑیا بزدل ہوتا ہے، دیکھتے ہی آدمی کو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ گدھا ہوتا ہے، وہ امریکہ کا ہو چاہے وہ للمٹیا کا ہو چاہے وہ جیا جوری کا ہو، بیوقوف ہے تو بیوقوف ہے کہ نہیں بولو؟ گدھا ہی رہے گا۔ خرے عیسیٰ اگر مکہ رود خرباشت، عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر مکہ جائے تو گدھا ہی رہے گا، وہاں سے وہ گھوڑا بن کر کے واپس، یہ اس کی فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو عطا کر دیا وہی چیز وہ اپنی زندگی کے اندر اپنا رہا ہے۔ چوڑیا چوں چوں کرتی ہے، طوطا اپنی حساب سے زندگی گزارتا ہے، مچھلی اپنے حساب سے۔ اللہ نے جس کو جیسا پیدا کیا، یہ صرف حضرت انسان ہیں جو دل بدلو ہیں، دل بھی بدلتے ہیں، دل بھی بدلتے ہیں، ان کے دل بھی بدلتے رہتے ہیں اور یہ دل بھی، بولو زور سے بولو، دل بھی بدلتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟
ابھی آج اس دل میں ہے، کل اس دل میں ہے، کل اس پارٹی میں، کل اس پارٹی میں، پالے کیسے کیسے بدلتے۔ انسان چینج ہوتا رہتا ہے، سامنے کچھ کہتا ہے، پیٹھ کے پیچھے کچھ بولتا ہے کہ نہیں ہے؟ امریکہ کا آدمی کسی انداز سے رہتا ہے، بھارت کا آدمی کسی انداز سے رہتا ہے، اور بھارت کے اندر بھی جناب علی دنیا کے اندر دیکھیے چاروں طرف کے انسان مختلف ہیں، ان کی بھاشائیں مختلف ہیں، ان کا رہن سہن مختلف ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا مختلف ہے، ان کے کھانے پینے مختلف ہیں، ہر چیز اس کے اندر بدلتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے اس تبدیلی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اور اس کو صحیح گائیڈنس دینے کے لیے، چونکہ اس کی طبیعت کے اندر برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، نیکی بھی ہے اور اسی طرح سے بدی بھی ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا اقرأ، انسان کو سب سے پہلا حکم دیا، کیا دیا؟ اقرأ، پڑھو، پڑھو، علم حاصل کرو، جانکاری لو کسی کام کے کرنے سے پہلے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلا قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے جو غار حرا سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اقرأ، پڑھو، پڑھو مطلب کیا پڑھو؟ نماز پڑھو، روزہ پڑھو، جانکاری حاصل کرو، کس کے بارے میں؟ کیا پڑھو؟ سب سے پہلے پڑھو تو کیا پڑھو؟ انگریزی پڑھو کہ سنسکرت پڑھو کہ ہندی پڑھو کہ اردو پڑھو کہ عربی پڑھو، کیا پڑھو؟ اے اللہ کیا پڑھیں؟ رب نے آگے فرمایا جو پڑھنا ہے، ہر بات اللہ نے بتلائی ہے اس قرآن کریم کے اندر، جو اللہ آسمان سے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نازل فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اے انسان پڑھ، اپنے رب کے نام سے پڑھ، اپنے رب کا نام جان لے، اپنے رب کے نام کا علم حاصل کر، اپنے رب کے بارے میں جانکاری اور گیان حاصل کر۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تیرے لیے یہ زمین کا بہترین بچھونا بچھانے والا کون ہے؟ تیرے لیے یہ آسمان کی چھت دینے والا کون ہے؟ تیرے لیے چاند اور ستاروں کے چراغ تیرے سروں پر اگانے والا کون ہے؟ تیرے لیے صبح اور شام کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تیرے لیے اجالے اور اندھیرے بنانے والا کون ہے؟ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر، علم حاصل کر۔ خلق الانسان من علق، اور خود اپنے بارے میں بھی جان لے کہ اس مالک و مولا نے جس نے زمین آسمان چاند سورج سب کچھ بنائے ہیں، انسان کو گوشت کے یا خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کی پیدائش کا آغاز ہے، ابتدا ہے، شروعات ہے، بگننگ ہے، اللہ نے بتلایا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس لیے بتلا دیا کہ یہ انسان عدلتا بدلتا رہتا ہے، اس کو اپنے بارے میں بھی علم نہیں، اللہ تو بہت دیر میں سمجھ میں آئے، اس کو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں، اس لیے اللہ نے بتایا تجھے تیرے مالک نے بنایا ہے، اور پیدا کیسے ہوا ہے؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوا ہے، خون کے لوتھڑے سے جو ماں کے پیٹ میں گیا باپ کی طرف سے، اور وہ خون کا وہ پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا، جو خون بنا، پھر اس خون سے گوشت بنا، پھر وہ گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں آئیں، پھر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اس رب نے تمہارے اللہ نے تمہاری ناک، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری دانت، تمہارے کان، تمہارے جسم کے ہر حصے اس رب ذوالجلال نے ماں کے پیٹ کے اندر خود بنائے، جیسے اس کی مرضی ہوئی ویسی تمہاری شکل و صورتوں کو بنایا۔ جناب علی کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو اندھا بنایا، کسی کو لولا بنایا، کسی کو کانا بنایا، کسی کو گونگا بنایا، کسی کو بہرا بنایا، اس نے جیسی مرضی ہوئی اس نے بنایا۔ یہ اللہ رب نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ انسان اتنا دل بدلو ہے کہ اپنے بارے میں بھی غلط سلط باتیں سوچنے لگے گا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے،
انہوں نے جب ریسرچ کیا، تحقیقات کری کہ آخر انسان کیسے بنا، انسان کیسے بنا، تو ان گدھوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، پڑھ لکھ کر کے بھی جہالت کی آخری حدوں تک پہنچے، کیونکہ جو علم انہوں نے حاصل کیا وہ ان کا اپنا بنایا ہوا علم تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو جانکاری انہوں نے لی وہ اپنے بنائی ہوئی جانکاری، اپنے بڑوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر انہوں نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ لیا کہ ہم تو انسان بنے، لیکن بہت زمانے سے بدلتے 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 بندروں کی شکل سے ہم انسان بنے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے بندر بنایا گیا، پھر وہ بندر کی دم کٹی، روئیں کٹے، بال کٹے، پھر وہ بنتے 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 پھر انسان بنا۔ یہ کس کا فلسفہ ہے پتہ ہے؟ ایک سائنٹسٹ ہے ڈارون، فلسفی، ڈارون کا فلسفہ ہے، جو آج تک یونیورسٹیز کے اندر یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز، بڑے بڑے ٹیچرز، ان کو سب کو یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ جرت صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے کہ یہ گدھا پنی ہے، یہ حماقت ہے، یہ بدعقلی ہے، یہ تمہاری اپنی ذہن کی سوچ ہے، تم بندر سے انسان نہیں بنائے گئے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر بندر سے انسان بنایا گیا تو بندر کس سے بنایا گیا ہے کہ نہیں؟ اس سوال کا جواب ان جاہلوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے جو اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ ان کو کیسے صحیح رکھنا ہے، ان کو کیسے درست رکھنا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے باقاعدے مکمل طریقے تھے انتظام فرمایا۔ اس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سب کچھ بنایا۔ اس انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور انہیں کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ انہیں ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ نے کچھ نہ کچھ پیپرز، کچھ نہ کچھ ہدایات، کچھ نہ کچھ تعلیمات، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو، صحیفے کی شکل میں ہو، رسالے کی شکل میں ہو، جس شکل میں تھی اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے وہ نازل فرمایا، تاکہ میرے بندوں کو علم حاصل ہو۔ تو علم ایک بہت بڑی چیز ہے۔ علم سب سے پہلے ہے، علم سب سے پہلے ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اللہ نے پڑھنے کا اسی لیے حکم دیا کہ پڑھنے سے پڑھنا ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، پڑھنا ایک ذریعہ ہے جانکاری حاصل کرنے کا۔ علم حاصل کرنے کی فضیلت اور علم کو پانے کی فضیلت اللہ نے یوں بیان فرمائی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ نہیں جانتے وہ لوگ اور جو لوگ جانکار ہیں وہ لوگ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو، ایک بے علم اور ایک جاہل اور ایک عالم کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کسی چیز کے بارے میں؟ جناب علی، آپ علم حاصل کرتے ہیں، آپ کارپینٹر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ جناب علی الیکٹریشین ہیں، آپ تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس کا علم حاصل کیا ہے۔ آپ لوہار ہیں، لوہار سے آپ اوزار بناتے ہیں۔ جناب آپ کارپینٹر ہیں، بڑھئی ہیں، بڑھئی سے آپ مختلف کرسیاں، صوفے اور مختلف چیزوں کی شکلیں بناتے ہیں۔ کیا آپ اور وہ آدمی جو لوہار ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ جو بڑھئی ہیں، جو بڑھئی نہیں ہے، جس کو علم ہی نہیں ہے بنانے کا کرسی، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم والے ہیں ان کا رتبہ اور ان کا مقام بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ مومنوں کے بھی اور ان کو بھی جو علم حاصل کرتے ہیں، جو جانکاری لیتے ہیں، اللہ ان کے بھی درجوں کو بلند فرمائے گا۔ ایمان والوں کو بھی بلندیاں عطا ہوں گی، اور جو عالم ہیں، علم والے ہیں، ان کے بھی درجوں کو بلند فرمائے گا۔ اور سنیے، اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے اہل جیا جوری ہوں یا للمٹیا ہوں یا آپ کے پورے بھارت کے اندر اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے مدارس بنائے گئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے یونیورسٹیز، یہ چھوٹے چھوٹے دین اور قرآن و سنت کو اللہ کی معرفت بتانے کے لیے، اللہ کی جانکاری دینے کے لیے
نماز کی تعلیمات سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے، اس آسمان اور زمین کو سمجھنے کے لیے، اس تمام سب چیزوں کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے ادارے اور مدارس بنائے گئے ہیں جو گورنمنٹ کی سرپرستی میں نہیں چلتے، جنہیں حکومتیں کوئی مدد نہیں کرتی، بلکہ حکومتیں تو چاہتی ہیں کہ مسلمانوں سے ہر چیز چھین لی جائے، ان کے مسجدیں بھی چھین لی جائیں، ان کے مدرسے بھی چھین لیے جائیں، بلکہ انہیں گھر سے بھی بے گھر کر دیا جائے، بلکہ انہیں ہندوستان سے سیدھے قبرستان پہنچا دیا جائے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے اگر ہم اللہ سے دور ہوئے۔ اگر ہم اللہ سے دور ہوئے تو وہ دن دور نہیں کہ ہم جناب علی ہمارے گھر خود قبرستان بن جائیں گے، ہمیں اللہ مٹا دے گا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ بھارت کے لوگوں، اے ہندوستان کے لوگوں، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے قرآن کی حفاظت کرو، اپنی جان بھی دے کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ اللہ کی حفاظت، اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، رب کے قرآن کی حفاظت کرو گے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو گے، اللہ کی قسم اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ تبارک۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور کمزور ہوگے، لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں ہوں گے، کانپتے اور لرزتے ہوئے قدم ہوں گے، اللہ انہیں مضبوط بنائے گا۔ اس لیے علم حاصل کرو، ان اداروں کو اپنا خون پسینہ دے کر کے ان کو باقی رکھو، اردو پڑھاؤ، انگلش پڑھاؤ، ہندی پڑھاؤ، سنسکرت پڑھاؤ، جناب علی مراٹھی پڑھاؤ، گجراتی پڑھاؤ، ہندوستان عربی پڑھاؤ، دنیا کی ساری زبانیں پڑھاؤ، جہاں جس کی ضرورت ہو اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرو، اپنی بیٹیوں کو اس کے لیے تیار کرو۔ یاد رکھو علم وہ زینہ ہے جو آسمانوں جو ترقی کی طرف بڑھتا ہے، علم وہ روشنی ہے جو تاریکیوں کو مٹاتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر جینا چاہتے ہو، دنیا کے اندر اگر عزت و آبرو چاہتے ہو تو اللہ کی قسم ہے علم حاصل کرو۔ علم کے بغیر تم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، علم کے بغیر کبھی تم اللہ کی رضا بھی نہیں پا سکتے، تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، عبادت بھی نہیں کر سکتے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، نماز کن کن چیزوں سے بیکار ہو جاتی ہے۔ اگر تم علم نہیں حاصل کرو گے تو نہ جانے کہاں کہاں سر پٹکتے رہو گے، تمہیں اللہ کی وحدانیت کا بھی خیال نہ آئے گا، تمہیں اللہ کی عبادت و بندگی کا سلیقہ نہیں آئے گا، تو کہیں پتھروں پر سر جھکاتے ہوئے رہو گے، کہیں پیڑوں سے فریادیں کرتے رہو گے، کہیں مردوں کے قبروں پر درگاہوں پر چادریں چڑھاتے ہوئے نظر آؤ گے، کہیں پھول اور پتیاں اور اگربتیاں لے کر کے لوگوں کی چوکھٹوں کے اوپر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کا سودا کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے نہ جانے کہاں کہاں تم اپنی ضمیر کا، اپنے ایمان کا، اپنی جان کا، اپنی تمام چیزوں کا سودا کرتے ہوئے نظر آؤ گے، یہ اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے بارے میں سب سے پہلے، اور اپنے نبی اور علم کا رتبہ اور مقام دیکھو۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے کام ہیں، کھیتی بھی ایک کام ہے، کھیتی باڑی بھی ایک کام ہے، سیاست بھی ایک کام ہے، حکومت بھی ایک کام ہے، گھر سنبھالنا بھی ایک کام ہے، شادی کرنا بھی کام ہے، بیوی بچے پالنا بھی ایک کام ہے، بہت سارے کام ہیں دنیا کے اندر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا؟ قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اے اللہ کس چیز کے بارے میں؟ اللہ نے دعا کا سلیقہ سکھایا، دعا کے الفاظ بتائے۔ قل رب زدنی علما، دعا یہ مانگا کرو کہ اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما، مجھے زیادہ سے زیادہ گیان عطا فرما، زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما، زیادہ سے زیادہ جانکاری عطا فرما۔ اس کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں، دولت کے بارے میں دعا نہ مانگی گئی، حکومت و قیادت کے بارے میں دعا نہ مانگی گئی، مال و دولت گلے پھلے کے بارے میں بال بچوں دعا نہیں مانگی گئی۔ پہلے اللہ نے حکم دیا تو اس بات کا حکم دیا کہ علم کے بارے میں دعا کرو،
اے مسلمانوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے حبیب کو جب یہ حکم ملا ہے تو اللہ کے حبیب کے جو پیروکار ہیں، جو اللہ کے حبیب کے نام لیوا ہیں، جو اللہ کے نبی کے سے محبت کرنے والے ہیں اور آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، انہیں بھی ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرنا چاہیے، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے میرے علم میں زیادتی عطا فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما، میرے علم میں فروتنی عطا فرما، اے اللہ مجھے علم کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اس کی دعا اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ جب علم آئے گا تو تاریکیوں، جہالتوں کی تاریکیاں دور ہوں گی، نادانیوں کی ظلمتیں دور ہوں گی۔ علم آئے گا تو ترقی آئے گی، علم آئے گا بہاریں آئیں گی، علم آئے گا جناب علی آپ کے اندر جینے کا سلیقہ آئے گا۔ بہت سارے بھائی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مدرسہ بناتے ہیں، ہم لوگوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں یا عالم بناتے ہیں، کیا فائدہ یہ سب پڑھنے کے، کیا فائدہ اس سے جانکاری سے؟ نہ اس کو علم، نہ کہیں نوکری ملے گی، نہ حکومت کی کوئی اس کو حکومت کے ہاں نوکری ملے گی، نہ اس کی کوئی سروس لگے گی، نہ اس کی کہیں چاکری لگے گی۔ یہ کیا فائدہ علم حاصل کرنے سے؟ میرے عزیزو، علم اس لیے نہیں حاصل کیا جاتا، علم صرف اس لیے نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ اس سے دولت کمائی جائے، صرف اس لیے علم نہیں حاصل کیا جاتا کہ اس سے حکومت حاصل کی جائے، یا علم اس لیے نہیں حاصل کیا جاتا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں نوکری ملے گی، ہمیں سروس ملے گی، دوسروں کی غلامی ملے گی۔ نہیں، علم سلیقہ سکھاتا ہے، علم جینے کا قرینہ سکھاتا ہے، علم تہذیب سکھاتا ہے، علم تاریکیوں کو دور کرتا ہے، علم بولنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، علم چلنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، علم رب کی بندگی اور عبادت کرنے کا ہنر سکھاتا ہے، علم نظافت سکھاتا ہے، علم طہارت سکھاتا ہے، علم صفائی سکھاتا ہے۔ علم ہی سے حیوانات اور انسان میں فرق کیا جاتا ہے، کیونکہ حیوان کو علم نہیں ہوتا، انسان کو علم ہوتا ہے، کیسے چلنا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کہاں بیٹھنا چاہیے، کہاں منہ لگانا چاہیے، کس سے کیسی باتیں کرنی چاہیے، اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، یہ علم ہی بتاتا ہے۔ ورنہ جانوروں کو دیکھو، نہ انہیں باپ کا حق نہ ان کے باپ کا کوئی حق کا پتہ ہے، نہ انہیں کی ماؤں کا کوئی حق کا پتہ ہے۔ ہاں، کوئی حق کا کسی کو پتہ نہیں، یہ صرف انسان ہی ہے، اور یہ انسان بھی، وہ انسان یقیناً جانور بھی ہوتے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، جنہیں اپنے ماں باپ کے حق کا پتہ نہ ہو، جنہیں اپنے بیوی بچوں کے حق کا پتہ نہ ہو۔ وہ عورت بھی جاہل اور وہ عورت بھی جانور سے بدتر ہوتی ہے، جسے اپنے شوہر کے حقوق کا پتہ نہ ہو، اپنے بچوں کے حقوق کا پتہ نہ ہو۔ وہ طالب علم جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے، جسے اپنے گرو کا، اپنے استاذ کے حقوق کا پتہ نہ ہو۔ وہ انسان بھی، سنو، کان پہ ہاتھ رکھ کر کے سنو اور دل پر ہاتھ رکھ کے سنو، وہ انسان بھی جانور سے بدتر ہوتا ہے جسے اپنے پیدا کرنے والے کے حق کا علم نہیں ہوتا ہے۔ یہ علم اللہ کے حق سے کو بتاتا ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے 80% بھارت کے مسلمان، میں بھارت کی زبان بول رہا ہوں، بھارت کے مسلمان 80% مسلمان علم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا حق نہ جاننے کی وجہ سے کہ اللہ کا حق کیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، مردوں کی چوکھٹوں پر سر جھکاتے ہیں۔ بولو جھکاتے کہ نہیں جھکاتے؟ بولو ذرا، میں زور سے بولو۔ 80% مسلمان اللہ کے حق کو نہ جاننے کی وجہ سے اللہ کی عبادت و بندگی میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں اور اسے عقیدت و محبت کا نام دیتے ہیں کہ ہمیں عقیدت ہے اپنے بزرگوں سے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے، بولو بتاؤ، ایک عورت اپنے شوہر کے حق کو نہ جانے اور اپنے جسم کو غیر مردوں کے ہاتھوں میں بانٹتی پھرے، اس عورت کو بیوی کہلانے کا حق حاصل ہے؟ بولو، اما زور سے بولو، سب مردے ہو، نہیں سن رہے ہو کیا میری آواز؟ آخری تقریر ہے، پتہ نہیں پھر ملاقات ہوگی جو کہ نہیں ہوگی، اللہ ہی بہتر جانے، زندگی وفا کرے نہ کرے، لیکن کم از کم اس بات کی جانکاری میں دے کے جا رہا ہوں، اس کا علم دے کے جا رہا ہوں کہ محترم، جو عورت اپنے شوہر کے حق کو نہیں جانتی کہ اس کا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے،
नबी कायनात से पूछा गया कि अल्लाह के नबी, एक मर्द का हक औरत के ऊपर क्या है और एक औरत का हक मर्द के ऊपर, उसके शौहर के ऊपर क्या है? तो नबी ने फरमाया, एक शौहर, एक बीवी का हक उसके शौहर पर यह है कि जो खाए वो अपने बीवी को भी खिलाए, जो पहने वो अपनी बीवी को भी उसी तरह से पहनाए। मतलब जितना अच्छा, जितनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा वो पहने, उसी तरह से अच्छी क्वालिटी के कपड़े अपने बीवी को भी पहनाए। खुशबू इस्तेमाल वो करे तो अपनी बीवी को भी खुशबू ला करके दे। साबुन इस्तेमाल वो करे तो अपनी बीवी को भी साबुन, कपड़े, जूते, चप्पल, ऊपर से लेके नीचे तक सारे उसके सामान खाने पीने के मुहैया करे। ये नहीं कि अपना जाके 5 स्टार होटलों में खाना खाए और बीवी से कहे पैसे नहीं हैं, चटनी रोटी खा लो और क्या कहते हैं, लिट्टी और चोखे के ऊपर जिंदगी गुजार लो। लिट्टी और चोखा मैंने आज खाया है, इसलिए याद आया, खुसूसी तौर पर खाया हमने। बड़ा नाम सुनता, लिट्टी और चोखा, वाकई बड़ा मज़ेदार था। तो लिट्टी और चोखा खाओ, हम तो मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी खा रहे हैं। नहीं, ये बीवी का हक है अपने उसके शौहर के ऊपर कि वो खिलाए, जो खाए वो खिलाए। और शौहर का हक उसकी बीवी पर क्या है? वो ये है, अल्लाह अकबर, नबी कायनात ने फरमाया कि उसका शौहर का हक उसकी बीवी पर ये है कि वो अपने शौहर की फरमा बरदारी करे और उसके माल और उसके आल औलाद की हिफाजत करे और अपने शौहर के सिवा अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को गैर महरिम के हाथ या गैर महरिम के जिस्म से न छुआए, उसके करीब न करे, अपने बिस्तरे पर किसी गैर मर्द को न सुलाए। ये उसके शौहर का हक है। ये जो औरत नहीं जानेगी कि मेरे मर्द का ये हक है तो वो क्या करेगी? वो न जाने कहाँ कहाँ गलत सलत हरकत और सकनात और गलत मर्दों से अपने राब्ते करेगी। जिसे पता होगा वो हरगिज हरगिज अपने मडेर पे कौवा भी नहीं बैठने देगी। जिसे पता होगा अल्लाह के नबी का हक, अल्लाह का हक क्या है, रसूल का हक क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी भी अल्लाह के साथ किसी भी मखलूक को शरीक या अल्लाह का पार्टनर या साझीदार बना सकता? बोलो, नहीं बना सकता है। और सुनो, और आसान तरीके से हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी कायनात के हमराह, गदहिया थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक गदही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर बैठे थे और मुआज इब्न जबल भी उसी गदहिया पे पीछे बैठे थे। दोनों जा रहे थे। अल्लाह के नबी ने कहा, या मुआज, काला लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। ए मुआज, अल्लाह के नबी ने कहा मुआज, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हाजिर हूँ, अल्लाह के नबी हाजिर हूँ। क्या बात है? 3 दफा आपने आवाज दी और तीनों दफा उन्होंने कहा मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह। मुआज, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह का हक बंदे पर क्या है और क्या तुम्हें पता है कि बंदों का हक अल्लाह पर क्या है? क़ाल अल्लाह व रसूलुहु आलम। मुआज इब्न जबल ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हक अल्लाह के बंदों पर यह है कि वो अल्लाह के साथ किसी भी मखलूक को शरीक न ठहराएं, साझीदार न बनाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। सारे माबूद झूठे हैं, सारे माबूद झूठे हैं। चाहे वो नबी को माबूद बनाया गया हो, रसूल को माबूद बनाया गया हो, वली को माबूद बनाया गया हो, किसी शहीद को, किसी इंसान को, किसी पेड़ को, किसी पौधे को, किसी हैवान को, किसी जानवर को, किसी बछड़े को, किसी गाय को, किसी नबी को, चाहे वो मूसा को, चाहे वो ईसा को, चाहे हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, चाहे सहाबा को, चाहे हसन को, चाहे हुसैन को, चाहे अली को, चाहे फातिमा को, चाहे अबू बकर को, चाहे उमर को, चाहे उस्मान को। गरज की कायनात में अल्लाह के सिवा जितनी भी चीजें हैं, किसी को भी अगर किसी ने माबूद बना लिया तो ये सब का सब शिर्क बिल्लाह। ऐसा बंदा मुसलमान होने का हक रख सकता? बोलो, मुशरिक है वो मुशरिक है, वो अल्लाह के हक का डाकू है। जैसे वो औरत अपने शौहर
اپنے شوہر کے بسترے پر غیر مرد کو سلا کر وہ بیوی کا حق کھو دیتی ہے، ایسے ہی ایک شخص کلمہ پڑھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنا کر، ساجھیدار بنا کر کے وہ اسلام اور مسلمانوں کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ علم ہوتا، اللہ کے حدیث کا علم ہوتا، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا علم ہوتا، اللہ کے قرآن کا علم ہوتا، تو پھر وہ اللہ کے حق کو اور بندوں کے حق میں خلط ملط نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ ہمارے نبی کا بھی ہمارے حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اللہ کے نبی کو اپنا رہنما، رہبر، مقتدی، پیشوا، اور جس طرح رب کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی بھی امتی کو شریک کرنا یہ شرک پھر رسالہ ہے۔ نبوت کا مقام کیا ہے؟ رسالت کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو کائنات کے کسی کی بھی بات چل سکتی؟ بولو، یہ منصب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اے مسلمانوں، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اور یہ دونوں باتیں اس لیے میں بتا کے جا رہا ہوں کہ آج مسلمان بھارت کے کثیر تعداد میں اس برائی کے اندر ملوث ہیں، اور مبارک ہو اہل حدیثوں، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں ان دونوں کا علم عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور رسول اللہ کی رسالت میں کسی کو بھی ساجھیدار نہ بنایا جائے۔ رسول امام الہدیٰ ہیں، رسول امام الانبیاء ہیں، رسول امام کائنات ہیں۔ رسول کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میرے نبی کا منصب یہ ہے کہ جو رسول کے پیچھے چلتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، اور وہابی کہہ کر کے ہمیں بدنام نہ کیا جائے، وہابی کہہ کر کے جھوٹ نہ بولو، وہابی کہہ کر کے کہ ہم گستاخ رسول ہیں، گستاخ نبی ہیں۔ ارے مردودو، تم سے بڑھ کر کے گستاخ دنیا میں ابو جہل بھی نہیں تھا، ابو لہب بھی نہیں تھا۔ تم کلمہ پڑھ کر کے، ارے کوئی بن بیاہی لڑکی اگر کسی کے ساتھ بھاگ جائے، اگر وہ کسی کے ساتھ بدکاری کر لے بن بیاہے لڑکے کے ساتھ، شریعت نے اس کو حکم دیا ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ کتنے مارے جائیں؟ 100 کوڑے مارے جائیں بس، اور اسے شہر سے دور کر دیا جائے اس لڑکے کو مار کر کے، اس لڑکی کو۔ لیکن اگر کوئی شادی شدہ لڑکی، عورت زناکاری کے اندر، مرد زناکاری کے اندر پکڑا گیا تو اس کی کیا سزا اسلام نے مقرر کی ہے؟ کیا سزا مقرر کی ہے مسلمانوں؟ بتاؤ کیا؟ اسے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کیا جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زنا تو دونوں نے کیا ہے، کنواری نے بھی زنا کیا ہے، غیر شادی شدہ لڑکی نے بھی زنا کیا ہے، بدکار کیا ہے، اور شادی شدہ عورت نے بھی زنا کیا ہے، لیکن یہ سزائیں مختلف کیوں ہیں؟ اللہ اکبر! سزائیں مختلف اس لیے ہیں کہ پہلی والی کے پاس اس کی شادی نہیں ہوئی، اسے زندگی کی لذت کا، اسے زندگی کے نشیب و فراز کا، اسے اچھے اور برے کا اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا، اس لیے اس نے بھول بھڑکے میں، بہلاوے میں، بہکاوے میں اس نے یہ غلط قدم اٹھا لیا، اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن یہ ایک عورت جس کے لیے شادی کا انتظام کیا گیا، شوہر کا انتظام کیا گیا، باقاعدہ نکاح پڑھایا گیا، مہر بھی دی گئی، گواہ بھی مقرر کیے گئے، ماں باپ کی اجازت بھی رہی، سماج اور معاشرے کے اندر اس کا نکاح ہوا، اس کے باوجود بھی اپنے شوہر سے گھر کو اور اس کے در کو چھوڑ کر وہ غیر مرد کے ساتھ بدکاری کرے گی، اس لیے اس کو اتنا بڑا جرم دیا، سزا دی جائے کہ اسے جینے کا کوئی حق موجود دنیا کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک میں نے مثال دی ہے، اس کو سامنے رکھنا۔ ایک بے کلمہ شرک کرتا ہے، گائے پوجتا ہے، بیل پوجتا ہے، بھینس پوجتا ہے، پتھر پوجتا ہے، پیڑ پوجتا ہے، سورج پوجتا ہے، مورتی پوجتا ہے، جانداروں کو بھی پوجتا ہے، بے جانوں کو بھی پوجتا ہے۔
اس کی بات الگ ہے، اس کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگوں کا ہے، جو اللہ کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، جو زبان سے کہتے بھی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے باوجود بھی تعزیوں کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھٹوں سے تعزیے بناتے ہیں، شدے بناتے ہیں، علم بناتے ہیں، چبوترے بناتے ہیں، درگاہ بناتے ہیں، مردوں کو سنگ مرمر سے ان کے مزار بناتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، اگربتیاں سلگاتے ہیں اور کہتے ہیں بہت بڑے ولی اللہ ہیں، یا قطب ہیں، یا غوث ہیں، یا فلانی ہیں، یا ابدال ہیں، یا اوتاد ہیں، یا امجاد ہیں، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، یا اللہ کے دوست ہیں۔ تیرے ابا کے اوپر وہی نازل ہوئی تھی، کس نے کہا یہ مرا ہوا اللہ کا ولی تھا؟ تجھے کیسے پتا؟ کس نے تجھے بتایا ہے؟ قرآن میں دلیل ہے کوئی؟ حدیث میں ہے کوئی دلیل؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں یہ جتنے بھی مردے پوجے جا رہے ہیں، ان مردوں کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی ہسٹریاں پڑھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ان کے عقیدے اگر ہم مان لیں تو ہم مسلمان نہ رہیں، مسلمان ہونے کے بجائے ہم کافر ہو جائیں۔ جاؤ اٹھاؤ ان کی کتابوں کو پڑھو۔ تم کہتے ہو وہابی، وہابی اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا؟ بیٹا ایسے پیٹے جاؤ گے اللہ کے ہاں، جھوٹو لعنت ہو جھوٹ بولو۔ ہم کو کہتے ہیں وہابی، کیا کہتے ہیں؟ سنے ہو کہ نہیں سنے ہو؟ سنے ہو مسلمانوں؟ تانا دیتے ہیں کہ وہابی ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود ہے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ گستاخ ہے، گستاخ نبی، گستاخ رسول۔ اس مردود کو بولو منہ میں لگام ڈال اپنے، نبی کا گستاخ۔ ہم نے تو اہل حدیثوں نے، وہ کہتے ہیں جی وہابی ازم ہے۔ کیا ہے یہ وہابی؟ ابھی میں سن رہا تھا، ایک خبیث کی آڈیو آئی تھی، ویڈیو تھی یوٹیوب کے اوپر، وہ کہہ رہا تھا وہابی اور نجدی ٹولہ، وہابی ازم نہا، یہ لوگ اللہ کے نبی کو کے گستاخ ہیں، یہ لوگ اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں، یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، یہ لوگ فلاں کو نہیں مانتے، یہ حدیث کو نہیں مانتے۔ جاؤ کہہ دو ہم ہیں اس دنیا میں تو یہ زمین اور آسمان موجود ہے، ہم اپنے آپ کو وہابی تو نہیں کہتے، لیکن تمہارے کہنے پر ہم یہ کہتے ہیں جس دن وہابی ختم ہو گئے، رب کی قسم ہے یہ زمین اور یہ آسمان ختم کر دیے جائیں گے۔ ہماری وجہ سے یہ سب قائم ہے۔ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ہم توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہم نبی کی رسالت میں بھی کسی کو، کسی امام کو، کسی فقیہ کو، کسی پیر کو، کسی مولوی کو نبی کے منصب کے برابر بھی سمجھنا کفر سمجھتے ہیں۔ بولو حقیقت ہے کہ نہیں ہے مسلمانوں؟ ہم نے محمد الرسول اللہ کہا تو ہم نے دلیل مانگی کہ ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں جس پر محمد کی مہر نہ لگی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ہمارا منہج، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ ہم نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، نبی کے صحابہ کو نہیں دیکھا، لیکن اسی نبی کے بتائے ہوئے، صحابہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چل رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے شعبان کے روزے اس لیے نہیں رکھے کہ میرے نبی نے بدعت کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ایسے اعمال کو بدعت کہا ہے۔ ہم نے قرآن خوانیوں کو بدعت اس لیے سمجھا، قرآن کو پڑھنا ہم حرام نہیں سمجھتے، لیکن قرآن کو اپنے منمانی جہاں چاہو وہاں پڑھو، ہمارے نبی نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ قرآن خوانی کہاں کرتے ہیں؟ مردوں پر۔ کہاں کرتے ہیں؟ بولو، مردوں پر قرآن خوانی کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کریں گے، کبھی پڑھیں گے۔ ہم اہل الحدیث ہیں، اور اہل حدیث ہو، ہمارا یہی منہج اور منصب، ہماری آبرو، ہماری عزت ہے کہ ہم رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی کو خاطر میں بولو نہیں لاتے۔ یہ ہے ہمارا دین جو رب کے قرآن میں ہے، محمد الرسول اللہ کے فرمان میں ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کا علم حاصل کرو۔ اس کا علم کیسے پاؤ گے؟ کیسے حاصل ہوگا اس کا علم؟ ادھر ادھر سے سن کر کے نہیں، ان مدرسوں کو یونیورسٹی بناؤ، ان چھوٹے چھوٹے اداروں کو بڑے بڑے ادارے بناؤ اپنے پیسوں کے ذریعے،
हुकूमतों के मुंह न देखो, गवर्नमेंट के मुंह न देखो, क्योंकि तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क में अगर इज्जत हासिल करना चाहते हो तो आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा, इन मदरसों को बुलंद करना पड़ेगा। और इन मदरसों के अंदर सिर्फ कुरान का हिफ्ज नहीं होना चाहिए, इन मदरसों के अंदर सिर्फ अरबी नहीं पढ़ानी चाहिए, अरबी भी पढ़ाओ, इस मदरसे के अंदर संस्कृत भी पढ़ाओ, इस मदरसे के अंदर इतने बड़े कॉलेज बनाओ कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी मुसलमानों का हो, गर्ल्स कॉलेज भी मुसलमानों का, अपनी बेटियों के लिए गर्ल्स कॉलेज बनाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अपने मर्दों को लड़कों को भी पढ़ाओ, पर्दे के साथ पढ़ाओ। गवर्नमेंट के यहाँ ये गवर्नमेंट बेदीन है, बेमजहब बेदीन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी मजहब की किसी दीन की सपोर्ट नहीं करती। हमारा भारत सेकुलर है, इस हकीकत को समझो। इसलिए तुम्हें खुद अपने कंधों पर अपना बोझ उठाना पड़ेगा। अपनी यूनिवर्सिटियां बनाओ, झारखंड के लोगों और ललमटिया और इसके कुर्ब जवार के लोगों, तुम्हारे पास इतने बरस से तुम यहां रहते हो, मुझे बताओ कोई लड़कियों का कॉलेज तुमने बनाया? क्यों नहीं बनाया? इतने ज़कात, इतने सदक़ात, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की राहों में अपने वक्त की भी कुर्बानियां आप दे रहे हैं, जिस्म की भी कुर्बानियां दे रहे हैं और जेबों की भी कुर्बानियां दे रहे हैं। और कहाँ बैठे हैं? इन घास फूसों पर बैठे हैं। ये बात मैं कहना चाह रहा था। ए बिहार और यूपी और बल्कि झारखंड और बंगाल के लोगों, इज्जत करना सीखो। जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती उस कौम की कोई इज्जत नहीं होती। यहाँ फूसों पर तुम, इन धूल और मट्टियों पर तुम बिठाकर तुम क्या 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 सिखाना, तुमने क्या इज्जत दी है? ये हमारे भाई खड़े हैं, काश इनके लिए कुर्सियां होती तो ये कुर्सियों पे बैठ जाते। तुम्हारी मजलिसों में कौन आएगा? कोई पुलिस ऑफिसर आएगा? कोई पढ़ा लिखा क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी का स्कॉलर आएगा? कोई डॉक्टर आएगा? पैंट शर्ट पहनने वाला कहाँ बैठेगा? तुमने धूल और मट्टियों के ऊपर भी। यही मैं शुरू में कहना चाह रहा था, ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मैं जहां जहां भी गया इससे भी बदतर हालत देखे। मैंने इसी बिहार की धरती पर एक जगह में इसी जगह गया, अल्लाह की कसम है, इंतजाम वाले तक्कारों ने खाली जमीन रखी हुई थी, वहां कोई अपनी तरफ से कोई न घास और न फूस न फर्श बिछाया हुआ था। मेरी माएँ बहनें भी वैसी नंगी जमीन के ऊपर। क्या इम्तिहान ले रहे हो आप? इन मुसलमान बेचारों का इम्तिहान ले लिया जा रहा है कि दीन के लिए। अरे दीन के लिए इनको कितना सताओगे? इज्जत करो, कुर्सियां लाओ। 5,000 10,000 कुर्सियां होती तो आज ये मजलिस और भी लंबी होती। बहन बेटियों के लिए भी कुर्सियां, और सबके लिए इज्जत के साथ चारों तरफ माशाअल्लाह तबारकल्लाह बेहतरीन हाल होते, या बेहतरीन इसी कनात को खूबसूरत बनाया जा सकता है, बेहतरीन तरीके से इसको सजाया जा सकता है। वो तो करते तुम इन्हें यहाँ बिठा के कुरान की भी तौहीन हो रही है, हदीस की भी तौहीन हो रही। मैं जिया जोरी के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे भारत के मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मैं कुरान अल्लाह का कलाम है, इस कलाम को इज्जत दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम हदीस शरीफा है, इसकी इज्जत दो। इस्लाम अल्लाह का भेजा हुआ दीन है, इसकी इज्जत करो। इसकी इज्जत करोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी। धूल और मट्टियां, अब वो दौर नहीं रहे, वो जमाने गए। अब तो लोग टेबलों और कुर्सियों पे बैठ के खाना खाते कि नहीं खाते? गरीब से गरीब आदमी भी उसके पैरों में जूते और चप्पल होते हैं। एक जमाने थे कि सिर्फ अमीरों के पैरों में जूते चप्पल, और एक जमाना नहीं, मैं 40 45 50 साल पहले की बात है, सबके पैरों में जूते भी नहीं हुआ करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वसअत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। 10 रुपए के लिए कोई मुंह नहीं देखता। पहले ज़माने में दिन भर रात भर की कमाइयों में 10 रुपये भी पा जाते तो बहुत हो जाता था। आज 10,000 भी हमारे लिए नाकाफ़ी होते। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, इसलिए आइंदा जब भी कोई जलसा हो तो बाकायदे उसके लिए प्लानिंग के साथ मुनज़्ज़म तरीके से चारों तरफ कनातें लगा दी जाएं, कुर्सियां रख दी जाएं, बेहतरीन सोफे रखे जाएं, लोगों को दावत दी जाए,
पुलिस वालों को भी, हुकूमत वालों को भी, मुसलमानों को भी, गैर मुस्लिमों को भी, क्योंकि हमारा दीन ये हमारे बाप का नहीं, ये अल्लाह का है। और जितने भी अल्लाह के बंदे हैं, चाहे वो कलमा पढ़ने वाले हों, चाहे वो बेकलिमा हो, ये अल्लाह का दीन सबके लिए है। और सबको सुनाओ, सबको बताओ, सबको ज्ञान दो कुरान का, सबको ज्ञान दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी सीरत का, और उसको बताओ। ये हमारा फरीज़ा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा मेरे अजीज़ों से, मैं अपने भाइयों से, कि साल 2 साल के अंदर हमारी बच्चियों के लिए एक कॉलेज होना चाहिए जहां बेहतरीन टीच करके वहां पर, और एक नहीं और भी कॉलेज धीरे धीरे कायम किए जाएं। मालदारों से मेरी दरख्वास्त है कि अपनी ज़मीनें वक्फ करी जाएं और उसके अंदर चाहे वो छप्पर के कॉलेज बनाए जाएं, ईंट और पत्थरों के ही सही बनाकर, और उसके अंदर बेहतरीन स्कॉलर्स लाए जाएं। लड़कों को भी यहीं पर तालीम दी जाए, उनके लिए मेडिकल कॉलेज कायम किए जाएं, लॉ कॉलेज कायम किए जाएं, उनके लिए अब ये जो है सीए के कॉलेज तो नहीं, उनके लिए तालीम का बंदोबस्त किया जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएं, आईटी कॉलेज बनाए जाएं। ये तमाम सब कॉलेज बनाना हमारा काम है। किसी के सहारे मत रहो, अल्लाह का सहारा लो और मेहनत करो, मजदूरी करो। इल्म हासिल करने के लिए अपने पैसों को, अपनी जेबों को खोलो और अपने कायदीन और अपने रहनुमाओं के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़कर अपने कौम मिल्लत को आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये दुनिया तुम्हारे कदमों पे झुकने के लिए मजबूर होगी इंशाअल्लाह तबारक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। पढ़ोगे, पढ़ाओगे, भारत को आगे ले जाने में योगदान करोगे, जाहिल न रहो। हमारा दीन इस्लाम हमें जाहिल नहीं देखना चाहता। एक एक बच्चे को पढ़ाओ। और मैं मदारिस के जिम्मेदारानों से भी कहूँगा, किसी के ऊपर भी आप अपने आप को छोटा मत समझो। किसी का भी बच्चा हो उसको पढ़ाओ, उसको पढ़ाओ, भले उसके माँ बाप गरीब ही क्यों ना, वो बच्चा यतीम ही क्यों ना, वो शरारत ही क्यों ना करे, वो बदमाशी क्यों ना करे, न मारो उसे न सताओ, प्यार दे करके उसे पढ़ाओ। वो कम से कम तुम्हारे मदरसे में शरीफ तो बनेगा, नमाजी तो बनेगा, कम से कम 5 वक्त की नमाज तो पढ़ रहा है वो। यही क्या कम है? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल है स्टेज पर उलमाए कराम थक चुके हैं, अब बहुत सारे मुंतज़िर भी हैं। इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए इस इल्म के ताल्लुक़ से इतनी बात, ये बेदारी मैंने पैदा की है। अज़ीज़ान गिरामी, इस नसीहत को अपने जहन व दिमाग में बिठाना कि बेइल्म न तमा खुदारा शनाख्त, कि जो बेइल्म होता है वो अल्लाह को कभी पहचान सकता। इसलिए उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल, जो बेइल्म होता है वो मुशिर्क करता है अल्लाह के साथ, और अल्लाह फरमाता है वो जानवर हैं, जानवरों से भी बदतर हैं। इसलिए इल्म के किले बनाओ, इल्म में आगे बढ़ो और अपने बच्चों को, और सुनो, कुरान 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 सबसे पहले, सबसे पहले। और इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, चाहे बूढ़े हो गए हो, कुरान पढ़ना नहीं जानते। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान का महीना आ रहा है, तमाम महीनों का सरदार आ रहा है। बड़ी खुशदिली से उसका इस्तक़बाल करो, उसे वेलकम कहो, उसे स्वागतम कहो, मस्जिदों को साफ़ सुथरा करो, हम्मामात टॉयलेट्स को क्लीन करो, आईने की तरह बिल्कुल, कोई मैल कुचैल नहीं होनी चाहिए। और गाँव के लोग अगर खादिम नहीं रख सकते तो माओ बहनों की टोलियाँ बनाकर, हमने देखा बचपन में हमारे मस्जिदों में हमारी माएँ बहनें बेटियों को बाकायदे छोड़ दिया जाता था। छोटी छोटी 8-8, 9-9, 10-10 साल की बच्चियाँ पूरे मस्जिद को झाड़ू मारती थीं, पोछा लगाती थीं, एक एक तिनके, एक एक गर्दो गुबार की सफाई होती थी। हम्मामात टॉयलेट्स तो उस ज़माने में नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी थे उनकी सफाई होती थी। आज बाकायदे उन हम्मामात और टॉयलेट्स को साफ़ करने के क्लीनर्स भी आ चुके हैं, उसके लिए पाउडर भी आ चुके हैं, साबुन भी मुख्तलिफ तरीके से आ चुके हैं। मस्जिद के जिम्मेदारान मुतवल्लीन से दरख्वास्त है कि वो तमाम सब मेरी आवाज़ जहाँ तक सुनी जा रही है और मेरा आवाज़ा जहाँ तक भारत के लोगों तक पहुँच रहा है, अभी रमज़ान की तैयारियाँ अभी से शुरू कर दो, अभी से रमज़ान का इस्तक़बाल करो, अभी से पंखे उंखे बिजलियाँ उजलियाँ सही कर लो, माइक्रोफोन वगैरह सही कर लो, टॉयलेट हम्मामात प्लम्बरों को बुला करके सही करवा लो, पानी, और औरतों के लिए भी तरावी के इंतजाम किए जाएँ, दर्स और तदरीस का
انتظام کیا جائے، حلقے قرآن کے قائم کیے جائے۔ علماء حضرات کو چاہیے کہ مسجدوں کے ائمہ وہ لوگوں کو بیٹھ کر قرآن بھی سکھائیں اور لوگ قرآن بھی پڑھیں، اور مسجدوں میں قرآن کو رکھا جائے، مسجدوں کے اندر کولر لگائے جائیں پانیوں کے، کہ تاکہ روزہ کھولنے کے بعد ادھر ادھر کے پانی نہ پئیں۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک گلاس پانی کسی بھائی کو پلا دینا 10 دفعہ نفلی حج کرنے کے برابر ہے، 10 دفعہ نفلی حج کرنے کے برابر ہے۔ ایسے کولرز خرید کے لا کے مسجد کو ہدیہ کرو، اللہ کے گھر کو سنوارو، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ قرآن کو صرف چومنے سے کام نہیں کرے گا، صفائی ستھرائی کے مرتب طریقے سے رکھو، مسجدوں کی حفاظت کرو، اللہ آپ کے گھروں کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ قرآن کا یہ مہینہ قرآن کا آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو بڑی ہنسی سے، مسکراہٹ سے، اور لوگوں کو کھاؤ کھلاؤ پلاؤ۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے کشادہ فرمائے، اپنے وطن کی اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنائے، اپنے بال بچوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، بڑوں کے چھوٹوں کے سب کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الوداع جھارکھنڈ، الوداع، انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔